کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن مجید نے میاں بیوی کے لیے ایک خاص لفظ لباس ہی کیوں چنا ہے؟ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ عربی زبان میں لفظ لباس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے الاشتمال، ڈھانپ لینا۔ عربی میں ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کو مکمل طور پر اپنی آغوش میں لے لے یا اسے چھپا لے، اسے لباس کہا جاتا ہے۔ اس لیے رات کو بھی لباس کہا گیا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کیونکہ وہ اپنی تاریکی سے ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اسی طرح لباس کا ایک اور معنی الالتصاق ہوتا ہے، چپک جانا، قریب ہونا۔ لباس انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان بھی کوئی تیسرا پردہ یا رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس کیسے ہیں؟ لباس کے 4 کام ہوتے ہیں۔ لباس سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ الستر، عیب پوشی۔ لباس کا سب سے پہلا کام ہے جسم کے داغ، دھبوں اور عیبوں کو چھپانا۔ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی کمزوریوں سے سب سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ لباس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خامیوں کو اپنے اندر جذب کریں اور دنیا کے سامنے تماشا نہ بننے دیں۔ اسی طرح لباس کا دوسرا کام ہوتا ہے الوقایہ، یعنی تحفظ۔ لباس ہمیں سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ اسی طرح یہ رشتہ بھی معاشرے کے سرد و گرم ہواؤں، فتنوں اور گناہوں کے خلاف ایک ڈھال ہے۔ اسی طرح تیسرا کام لباس کا ہوتا ہے الزینہ، خوبصورتی اور وقار۔ ننگا جسم معاشرے میں بے وقت ہوتا ہے، لباس اسے عزت دیتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی پہچان بنتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی شخصیت کو نکھارتے ہیں اور معاشرے میں ایک دوسرے کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ لباس کا کام ہوتا ہے سکون اور راحت۔ عربی میں گھر کو مسکن اور زوج کو سکن کہا جاتا ہے۔ اگر لباس کھردرا یا تنگ ہو تو انسان بے چین رہتا ہے۔ لباس نرم اور آرام دہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس رشتے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایک دوسرے کو ذہنی اور قلبی سکون فراہم کرنا ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں تو ان کا بھی ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر تمام تھکن دور ہو جانی چاہیے۔ پرانے عربی شعراء بھی محبت اور قربت کو ظاہر کرنے کے لیے لباس کا لفظ استعمال کرتے تھے اور اپنی بیوی کو شعار سے تشبیہ دیتے تھے، وہ کپڑا جو براہ راست جسم کو چھوتا ہے۔ اگر لباس نہ ہو تو جسم ننگا ہے، اگر گھر نہ ہو تو انسان مسافر ہے۔ اسی طرح نکاح وہ رشتہ ہے جو انسان کو مسافر سے مقیم اور بے لباس سے معزز بناتا ہے۔ لباس جو پردہ بھی رکھتا ہے، زینت بھی دیتا ہے اور زمانے کے سرد و گرم ہواؤں سے بھی بچاتا ہے۔ اگر آپ کا لباس میلا ہو جائے تو اسے پھینک نہیں دیتے بلکہ دھو کر دوبارہ پہنتے ہیں۔ اسی طرح اگر شریک حیات سے غلطی ہو جائے تو رشتے کو ختم کرنے کی بجائے درگزر کے صابن سے اسے صاف کر لینا ہی لباس ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ تو آج سے فیصلہ کرو کہ تم ایک دوسرے کے لیے لازم جزو ہو۔ جیسے تمہاری روح اور تمہارا جسم الگ نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح تم بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔